کہ ایک بادشاہ بیٹھا تھا اور دربار لگا ہوتا تھا, وہیں پہ شکایت کرتے تھے, وہیں وزیر سنتے تھے اور وہیں پر ہی حکم ہوتا تھا سر قلم کرنے کا اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا تھا. اب وہ اور بات ہے کہ سائل کا سر قلم ہو یا وزیر کا ہو, وہ دوسری بات ہے. تو اس بجٹ کے اوپر, یہ ایک منی بجٹ کے بعد یہ تیسرا بجٹ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جو باتیں کروں گی وہ وہی ریپیٹ باتیں, کیونکہ کچھ اثر تو ہوا نہیں کسی کے اوپر کہ ان تمام معاملات کے اوپر نظر ثانی ہو. تو دیکھیں تو سر یہ جو بجٹ آیا تھا, میں بجٹ کی اتنی ڈیٹیل میں فگرز وغیرہ کی طرف نہیں جاؤں گی. سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں 35%, بہت اچھی بات ہے کہ پہلے ہم نے ان کی بے عزتی کی کہ بلیک میلرز یہاں پر بیٹھے ہوئے, پھر اس کے بعد ہم نے 35% تنخواہ بڑھا دی. تو اس 35% تنخواہ تو بڑھائی ہے, لیکن پھر 40% مہنگائی بڑھ جائے گی. تو سرکاری ملازمین کا تو سوچ لیا, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر والے لوگ ہیں ان کا کون سوچے گا؟ انہوں نے کہا کہ وہ کم سے کم جو اجرت ہے وہ 35,000 تک, وہ دے گا کون؟ کہ آپ نے کبھی سیکیورٹی گارڈز دیکھے کہ ان کو 18,000 20,000 ہزار ملتے ہیں اور 12,000 ہزار ان سے وہ کیا کہتے ہیں بیگار نوکری لی جاتی ہے؟ تو ان سب کو کون دیکھے گا؟ جو گھروں میں کام کرتے ہیں, جو پرائیویٹ نوکر, ڈرائیور, مالی, یہ وہ, ان کی تنخواہوں کا کون کرے گا؟ 35,000 وہ رکھی ہے. لاسٹ ٹائم تو میں نے کہا تھا کہ 50,000 والے کا بجٹ بنا کے دکھا دیں. کیا ابھی یہ 35,000 والے کا بجٹ بنا کر دکھا سکتے ہیں؟ تو اب ساری وہی باتیں, ہر چیز پہنچ سے دور ہو چکی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے سب ساتھی ہیں, سب ہلکے والے ہیں, اور مجھے ان کی دیکھتی ہوں میں سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹیز, تو جاتے ہیں اپنے حلقوں میں, گلی محلے میں بھی جاتے ہیں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر ان کو کون سی لالی پاپ دے کر آتے ہیں, مطلب کیا بتاتے ہیں. جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ سال ہو گیا وہ روڈ نہیں بنی, وہ روڈ نہیں بنی, تو چلیں کوئی تھوڑا 14 سال سے سندھ میں حکومت ہے تو مجھے باقی روڈز بھی دکھ جانی چاہیے تھی, اور 1 سال سے آپ یہاں پر ہیں, اگر اتحاد میں رہتے ہوئے یہ کام نہ کروا سکیں تو پھر میرا تو اور باقی جو ادھر بیٹھے ہیں ان سب کا تو اللہ ہی حافظ ہے. سر بجلی کی پرائسز ہیں, یہاں پر ایک مسئلہ چل رہا ہوتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ 1 روپے 25 پیسے یونٹ بڑھ گیا. آئی ایم ایف کا سنے جا رہے ہیں, آئی ایم ایف وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پہلے کبھی سگنل پہ کھڑے ہوں تو وہ آتا ہے فقیر, پہلے تو وہ دعائیں دیتا ہے کہ دے دو, دے دیا تو ٹھیک ہے, نہیں دیا تو اس کے بعد وہ بددعائیں دینا شروع کر دیتا ہے. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ابھی وہی کر رہے ہیں. تو میں بحث پاکستانی ایک عوام, میں کہتی ہوں مجھے نہیں چاہیے آئی ایم ایف کا بجٹ, کیونکہ میں کچھ بھی خریدتی ہوں, میں گھر کی گروسری لیتی ہوں, میں پیسٹ, چینی, پتی, تیل کچھ بھی لیتی ہوں, میں تو اس میں ٹیکس دیتی ہوں. میں تو اس ٹیکس سے جو ٹیکس یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ ہوا, اس سے ایک عام عوام کو کیا فائدہ؟ بچے میرے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں, حفاظت کے لیے گارڈ پرائیویٹ خود رکھا ہوا میں نے, سڑکیں ایسی خراب حالت ہے کہ گاڑی آئے دن خراب, ہسپتال سرکاری ہسپتال میں جا نہیں سکتے, پرائیویٹ ہسپتال میں وہاں پر جا کر اپنی کھال اترواتے ہیں, وہ بھی الٹی چھری سے. تو یہ بجٹ کیا, یہ جو بابو بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 75 سال سے آپ لوگ اتنے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں, آپ نے اس بیوروکریسی سے جان کیوں نہیں چھڑوا رہے؟ ساری گالیاں, کیونکہ اب ان 4 سالوں میں ہو گئے, شروع میں تھوڑے جذبات اور تھے, سوچ اور تھی, اس 5ویں سال سمجھ آئی ہے کہ یہاں پر بیٹھے لوگوں کا تو اتنا قصور ہے ہی نہیں. یہاں پر بیٹھے ان لوگوں کا اتنا قصور, تو کب ہم ان کے چنگل سے آزاد ہوں گے؟ مطلب ان کی مراد کے لیے, ان کی مونیٹائزیشن کے لیے کہ جو بابو بن کر 90 ہزار روپے پیٹرول کا بھی لیں گے, یہاں سے گاڑیاں بھی لیں گے, اس کے لیے میں اور میری اولاد پسے گی. یہاں پہ رہنے جوگا آپ نے پاکستان, مطلب ابھی یہاں پر بہت اچھی بات ہے, ہمارے وزیر دفاع صاحب نے کر لی, انہوں نے معذرت کر لی, اور میری عدی نفیسہ شاہ کا کل بہت اچھا انہوں نے ایک اس سے وہ کیا تھا کہ یہ ایک بیان کہاں لے جائے گا, جیسے کہ ایک غلام سرور صاحب کا بیان تھا. ابھی یہاں پر میرے بھائی نے ذکر کیا پی آئی اے کا, کہ پی آئی اے یورپ کی فلائٹس بھی بند ہیں اور سارا کچھ بند ہے, روٹس دیے ہوئے. تو میرے بھائی تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر لیں کہ وہ روٹس کس دور حکومت میں ٹرے میں رکھ کر ہم لوگوں نے دیے تھے, کہ جس پہ گو سلو کی پالیسی اپنائی گئی تھی.